بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ دہلی دھماکے کی تحقیقات این آئی اے کے حوالے۔ ہونڈا i20 کار کی نقل و حرکت کا جائزہ، سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لیے گئے۔ کشمیری ڈاکٹر کار چلا رہا تھا، والد گرفتار، ماں کو بھی ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے حراست میں لیا گیا۔ دہلی میں دھاوے۔ امت شاہ نے لیا صورتحال کا جائزہ۔ وزیر اعظم مودی نے کہا سازشیوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ لال قلعہ 3 دن کے لیے بند۔ انڈین کیپٹل کے بعد پاکستانی دارالحکومت، دھماکے سے لرز اٹھا۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کے قریب خودکش دھماکہ، 12 ہلاک۔ شہباز شریف نے انڈیا پر انگلی اٹھائی۔ خواجہ آصف نے کہا پاکستان حالت جنگ میں ہے، طالبان لڑائی کو اسلام آباد تک لے آئے۔ عراق میں 6ویں پارلیمنٹ کو چننے کے لیے ووٹنگ۔ وزیر اعظم شیعہ سودانی نے پرامن الیکشنز کے لیے سیکیورٹی فورسز کو دی شاباشی۔ سیریا کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ وائٹ ہاؤس میں احمد الشرا سے ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ بہار سیکنڈ فیز میں ریکارڈ ووٹنگ، ایگزٹ پولز شروع۔ کیا عوام نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا؟ جوبلی ہلز میں بی آر ایس نے لگایا دھاندلیوں کا الزام۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دہلی دھماکے کی۔ دہلی میں لال قلعے کے قریب بم دھماکے کی تحقیقات این آئی اے کے حوالے کر دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ سورسز نے بتایا کہ حکومت اسے دہشت گرد کارروائی کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ اس دھماکے میں کم سے کم 13 لوگ ہلاک ہوئے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے اس دھماکے کے بعد قومی دارالحکومت اور دوسرے حصوں میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ امت شاہ نے کل رات سے اب تک 2 جائزہ میٹنگز کی، جن میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک کی اعلیٰ تحقیقاتی ایجنسیاں دھماکے کی چھان بین کر رہی ہیں اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ریویو میٹنگ کے بعد ایکس پر لکھا کہ ہر خاطی کی تلاش کی جا رہی ہے اور کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اس دھماکے میں 13 لوگ ہلاک ہوئے اور کئی لوگ زخمی ہوئے اور کئی گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ تحقیقاتی عہدیدار فرید آباد سے لال قلعے تک چلنے والی اس ہونڈا i20 کار کی نقل و حرکت کا جائزہ لے رہے ہیں، جس کا استعمال دھماکے کے لیے کیا گیا۔ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ یہ کار بدرپور ٹول پلازا پہنچی۔ اس کار کو ایک خودکش بمبردار ڈاکٹر عمر محمد چلا رہا تھا۔ پیر کو صبح 8:13 کے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر عمر، جو ایک ماسک پہنے ہوئے تھا، ٹول پلازا پر رسید حاصل کر رہا ہے۔ کار میں 2 دوسرے لوگ بھی سوار تھے۔ اس دوران تحقیقاتی عہدیداروں نے شک کی بنیاد پر کم سے کم 4 لوگوں کو حراست میں لیا۔ کل رات دہلی کے پہاڑ گنج اور دریا گنج علاقوں کی ہوٹلز میں دھاوے کیے گئے۔ دھاووں کے دوران رجسٹرز کی جانچ کی گئی۔ یہ دھماکہ پیر کی شام 6:52 پر ریڈ فورٹ میٹرو اسٹیشن کے قریب ٹریفک سگنل پر ہوا، جس سے ہونڈا i20 کے پرخچے اڑ گئے اور کئی دوسری گاڑیوں کو بھی آگ لگ گئی۔ این آئی اے نے یو اے پی اے کے تحت کیس درج کیا ہے۔ این آئی اے کے علاوہ این ایس جی نے بھی مقام کا دورہ کیا۔ عہدیداروں نے اشارہ دیا کہ یہ ایک فدائین حملہ ہے۔ جموں کشمیر کے پلوامہ میں مشتبہ ڈرائیور کے والد کو بھی حراست میں لیا گیا۔ ڈرائیور کی پہچان کے لیے اس کی ماں کو بھی ڈی این اے ٹیسٹنگ کے مقصد سے لے جایا گیا۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سانحے پر تکلیف کا اظہار کیا اور کہا کہ سازشیوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے وزیر اعظم مودی کو دھماکے کے بارے میں بریفنگ دی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھی وزیر داخلہ امت شاہ سے بات چیت کی اور دہلی دھماکے کے بارے میں تفصیلات حاصل کیں۔ ہریانہ کے فرید آباد میں دھماکو اشیاء کے اور 3 بیگز برآمد کیے گئے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ ہریانہ کے فرید پور میں ایک کشمیری ڈاکٹر کے کرائے کے مکانات سے 2900 کلو گرام بارود ضبط کیا گیا۔ اس ضبطی کے چند گھنٹوں بعد ہی دہلی کے لال قلعے کے قریب دھماکہ کیا گیا۔ دہلی دھماکے کے بعد ملک کے کئی علاقوں میں الرٹ ہے۔ کئی ملکوں نے انڈیا میں دھماکے کی مذمت کی ہے۔ چائنا، سری لنکا، مالدیپ اور بھوٹان نے دھماکے کی مذمت کی۔ اس دوران انڈیا میں امریکہ اور برطانیہ کے سفارت خانوں نے اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی۔ دہلی میں لال قلعے کو 3 دنوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ لال قلعہ مغل دور میں شاہ جہاں نے بنایا تھا۔ ٹورسٹوں میں یہ کافی مشہور ہے۔ یہ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل ہے۔ سیکیورٹی عہدیداروں نے علاقے کو گھیر لیا۔ لال قلعے تک میٹرو سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ انڈیا کے دارالحکومت دہلی میں لال قلعے کے قریب دھماکے کے 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ایک دھماکے سے لرز اٹھا، جس میں 12 لوگ ہلاک ہوئے اور 27 زخمی ہوئے۔ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دھماکہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کے قریب ہوا۔ شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ دھماکے کے وقت تقریباً 35 سے 40 لوگ وہاں پر موجود تھے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ بات بتائی۔ اس دھماکے سے دارالحکومت اسلام آباد میں سنسنی دوڑ گئی اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں فوری مقام پر پہنچ گئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دھماکے کے مقام کا دورہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 12 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 27 زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دھماکہ دوپہر 1:39 پر ہوا اور اس میں عدالت کے باہر ٹھہرے ہوئے سیکیورٹی جوانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ محسن نقوی نے بتایا کہ خودکش بمبردار عدالت کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب وہ ناکام رہا تو اس نے پولیس کی گاڑی کے قریب دھماکہ کر دیا۔ دھماکے کے بعد عدالت کی عمارت خالی کرا دی گئی۔ بعض زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے زخمیوں کے بہتر سے بہتر علاج کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ زخمیوں کو پمس ہاسپٹل شفٹ کیا گیا۔ شہباز شریف نے الزام لگایا کہ دھماکے میں انڈیا کی مدد رکھنے والے دہشت گردوں کا ہاتھ ہے۔ ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ وہ پاکستان کے نہتے شہریوں پر انڈیا کی پراکسیوں کی طرف سے حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی فوج افغان سرحد پر لڑ رہی ہے اور بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں میں جنگ لڑ رہی ہے تو انہیں خوش فہمی سے باہر آ جانا چاہیے۔ اسلام آباد کی ضلع عدالت میں خودکش حملہ ہم سب کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ یہ پورے پاکستان کے لیے وارننگ ہے جس میں پاکستانی فوج قربانیاں دے رہی ہے اور عوام کو محفوظ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابل کے حکمراں اس جنگ کو اسلام آباد میں لا کر ایک پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ حالیہ عرصے میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ ان میں زیادہ تر حملوں کے لیے تحریک طالبان پاکستان (TTP) کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ TTP انڈیا کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ ترکی نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تناؤ دور کرنے اور مسائل حل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ حال ہی میں ترکی نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کئی دور کی بات چیت کی میزبانی کی۔ اسلامی امارت افغانستان نے اب تک اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس دوران امریکہ کے نمائندے ظلم خلیل زاد نے امید ظاہر کی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جلد سمجھوتہ ہو جائے گا۔ اس سلسلے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں سیریا کے صدر احمد الشرا کی میزبانی کی۔ کسی وقت احمد الشرا القاعدہ اور داعش جیسی تنظیموں کے رکن تھے۔ احمد الشرا پیر کو دن کے 11:30 بجے وائٹ ہاؤس پہنچے اور بند کمرے میں دونوں لیڈرز کی ملاقات ہوئی۔ یہ سیریا کے کسی بھی صدر کا پہلا امریکہ دورہ ہے۔ بعد میں ٹرمپ نے کہا کہ ہم سیریا کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے کیونکہ سیریا مڈل ایسٹ کا اہم حصہ ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ احمد الشرا اپنا کام بہت اچھی طرح سے کریں گے۔ بعد میں احمد الشرا نے کہا کہ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ سیریا میں سرمایہ کاری کے موقعوں کے بارے میں بات چیت کی۔ حال ہی میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے سیریا کے خلاف پابندیاں ہٹائیں۔ احمد الشرا اور ان کے وزیروں کے خلاف بھی پابندیاں ہٹائیں اور انہیں دہشت گردوں کی لسٹ سے نکالا گیا۔ عراق میں 6ویں پارلیمنٹ کو چننے کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ لوگوں نے جوش و خروش کے ساتھ ووٹنگ میں حصہ لیا۔ ووٹنگ شام 6 بجے تک جاری رہی۔ وائلنس کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ جملہ 21 ملین لوگ ووٹ دینے کے اہل تھے۔ وزیر اعظم شیاز سودانی نے کہا کہ الیکشنز محفوظ ماحول میں ہوئے اور انہوں نے امن کی برقراری کے لیے سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی۔ السودانی 2022 میں وزیر اعظم بنے تھے۔ وہ دوسری میعاد حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ موجودہ پارلیمنٹ میں شیعہ جماعتوں اور گروپوں کا غلبہ ہے۔ اس پارلیمنٹ کی میعاد جنوری 2026 میں ختم ہونے والی ہے۔ عراق میں دستور کے مطابق پارلیمنٹ کی میعاد ختم ہونے سے کم 45 دن پہلے ووٹنگ ہوتی ہے۔
صدر عبداللطیف رشید نے عوام سے جوش و خروش کے ساتھ ووٹنگ میں حصہ لینے کی اپیل کی تھی۔ امریکی سینیٹ میں فنڈنگ بل منظور کر لیا گیا، جس کے ساتھ ہی امریکی تاریخ کا سب سے لمبا شٹ ڈاؤن ختم ہو جائے گا۔ پیر کی رات 40 کے مقابلے 60 ووٹوں سے بل منظور کیا گیا۔ 8 ڈیموکریٹس نے ریپبلکنز کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی 2 دن کے دورے پر بھوٹان پہنچے۔ وہ بھوٹان کے چوتھے راجا جگمے وانگچک کی 70ویں سالگرہ کی تقریب میں حصہ لیں گے۔ بھوٹان کے وزیر اعظم شیرنگ لوگے نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ اس دورے کے دوران مودی بھوٹان کے راجا اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ مودی اور وانگچک 1020 میگا واٹ کے ایک ہائیڈرو الیکٹرانک پروجیکٹ کا بھی افتتاح کریں گے۔ بات کرتے ہیں بہار کی۔ بہار میں اسمبلی الیکشنز کے دوسرے مرحلے کے تحت جوش و خروش کے ساتھ ووٹ ڈالے گئے۔ منگل کو 122 سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے اور تقریباً 70% ووٹنگ ہوئی۔ اسے ریکارڈ پولنگ بتایا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر نتیش کمار کے کئی وزیروں کی قسمت بھی ای وی ایمز میں بند ہو گئی۔ پہلے مرحلے میں 6 نومبر کو 65% ووٹنگ ہوئی تھی۔ ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔ دوسرے مرحلے کی ووٹنگ ختم ہونے کے بعد ٹی وی چینلز پر ایگزٹ پولز کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں الگ الگ رائے ظاہر کی گئی، لیکن زیادہ تر ایگزٹ پولز میں تیجسوی کو آگے دکھایا گیا۔ اس مرحلے میں 1302 امیدوار میدان میں تھے۔ پولنگ جملہ 45,399 سینٹرز پر ہوئی۔ ووٹرز کی تعداد 3,70,00,000 تھی۔ ان الیکشنز میں این ڈی اے اور انڈیا الائنس کے بیچ سخت مقابلہ ہے۔ نتیش کمار کیبنٹ کے 12 وزیر دوسرے مرحلے میں میدان میں تھے۔ جن ضلعوں میں پولنگ ہوئی ان میں ویسٹ چمپارن، ایسٹ چمپارن، سیتامڑھی، مدھوبنی، سوپال، ارریا اور کشن گنج شامل ہیں، جو نیپال سرحد پر واقع ہے۔ دوسرے مرحلے میں جن ضلعوں میں ووٹنگ ہوئی ان میں کئی ضلعوں میں مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی ہے۔ سیمانچل علاقے میں دوسرے مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے گئے۔ وائلنس کے کسی بڑے واقعے کی خبر نہیں ہے، لیکن نواڈا میں ایک بوتھ کے قریب جھڑپ ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے بتایا کہ شام 5 بجے تک 65.14% پولنگ ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے بتایا کہ شام 5 بجے تک 66.14% پولنگ ہوئی۔ اس فیصد میں اضافے کا امکان ہے۔ یہ بہار میں اب تک کی سب سے زیادہ پولنگ ہے۔ ملک کی بعض ریاستوں میں اسمبلی سیٹوں پر بائی الیکشنز بھی ہوئے، جن میں حیدرآباد کی جوبلی ہلز سیٹ بھی شامل ہے۔ جوبلی ہلز میں ووٹنگ کا فیصد کم رہا۔ شام 5 بجے تک 47% سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 48% جملہ ووٹنگ ہوئی۔ جوبلی ہلز میں تشدد اور جھڑپوں کے بعض واقعات بھی پیش آئے۔ ان الیکشنز میں کانگریس اور بی آر ایس کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ بعض حلقوں میں آخری وقت تک ووٹرز کو لائنوں میں ٹھہر کر ووٹ دیتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس دوران بی آر ایس امیدوار سنیتا نے الزام لگایا کہ کانگریس نے ووٹرز کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی اور دھاندلیاں کی۔ انہوں نے پولیس پر بھی طرفداری کا الزام لگایا اور کہا کہ کانگریس نے جوبلی ہلز میں غنڈہ گردی کی۔ بی آر ایس نے الیکشن کمیشن سے بھی شکایت کرتے ہوئے کانگریس پر نوٹ تقسیم کرنے کا الزام لگایا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ دہلی دھماکے کی تحقیقات این آئی اے کے حوالے۔ ہونڈا i20 کار کی نقل و حرکت کا جائزہ۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لیے گئے۔ کشمیری ڈاکٹر کار چلا رہا تھا، والد گرفتار، ماں کو بھی ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے حراست میں لیا گیا۔ دہلی میں دھاوے۔ امت شاہ نے لیا صورتحال کا جائزہ۔ وزیر اعظم مودی نے کہا سازشیوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ لال قلعہ 3 دن کے لیے بند۔ انڈین کیپٹل کے بعد پاکستانی دارالحکومت۔ دھماکے سے لرز اٹھا۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کے قریب خودکش دھماکہ، 12 ہلاک۔ شہباز شریف نے انڈیا پر انگلی اٹھائی۔ خواجہ آصف نے کہا پاکستان حالت جنگ میں ہے، طالبان لڑائی کو اسلام آباد تک لے آئے۔ عراق میں 6ویں پارلیمنٹ کو چننے کے لیے ووٹنگ۔ وزیر اعظم شیعہ سودانی نے پرامن الیکشنز کے لیے سیکیورٹی فورسز کو دی شاباشی۔ سیریا کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ وائٹ ہاؤس میں احمد الشرا سے ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔
بہار سیکنڈ فیز میں ریکارڈ ووٹنگ، ایگزٹ پول شروع، کیا عوام نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا؟ جوبلی ہلز میں BRS نے لگایا دھاندلیوں کا الزام۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔